السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ تمام حضرات کے خدمت اقدس میں آج کا دن یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت مبارکہ کا عظیم تر سانحے کا دن ہے۔ اسی ضمن میں چند باتیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین کی چند آپ کی زندگی مبارک کے گوشے آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ علی المرتضیٰ کون؟ ابو الیتامہ والمساکین، اسد اللہ الغالب الکرار، اخی رسول اللہ، اذن اللہ الواعیہ، ازہد الزاہدین، اصل القدیم، امیر البررہ، امیر الجیوش، امیر المؤمنین، امیر النخل، امام الابرار، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، امام الامہ، امام البررہ، امام الحق، امام خلق اللہ، امام الصالحین، امام المتقین، امام المخلصین، امام المؤمنین، امام الناصح، امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انیس المؤمنین، اروع المبین، اول القوم اسلاما، اول من آمن باللہ، آمر بالمعروف والناہی عن المنکر، اشرف المکین، امیر البررہ، قاتل الفجرہ، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، باب اللہ، باب رسول اللہ، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب مدینۃ العلم، باب دار الحکمہ، بحر العلوم، برہان المنیر، بیضۃ البلد، جبل اللہ المتین، حجۃ اللہ الخالد، حلیف المحراب، حیدر کرار، خازن علم اللہ، خالصۃ الرسول، خیر البریہ، خاصف النعل، دابۃ الارض، ذکر رأیۃ الہدایہ، زوج البتول، زین الصدیقین، والد الحسنین الکریمین، سیدنا و سید سراج المنیر، سیف رسول اللہ، سیف اللہ و سیف رسول اللہ، سعید شاہد رسول اللہ، شجرۃ التقوی۔ معزز سامعین کرام، یہ چند القاب جو میں نے جمع کیے تھے، تقریباً میرے پاس میں نے 90 کے قریب القاب میں نے کچھ لکھے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اس میں سے چند آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی، جو کہ اہل سنت والجماعت کی کتب سے جمع کردہ، ایسا نہیں کہ بھئی کوئی اور ہے جس کی وجہ سے کسی اور کے پاس سے اہل تشیع یا اہل روافظ کے پاس سے لی ہوئی بات نہیں ہے۔ کون علی مرتضیٰ؟ مدت دراز تک آغوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت میں سب سے پہلے نماز ادا فرمانے والے، اور خوفناک اور سخت ترین حالات میں ہر وقت حبیب پاک پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہنے والے، ہجرت کی شب بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام فرمانے والے۔ معزز سامعین کرام، جن کو حبیب پاک جو فصاحت کے، بلاغت کے علم بردار، امام، علم و ادب کے شہسوار، حکمت و دانائی کے مخزن، جرأت و شجاعت اور ذہانت و فطانت کے حسین امتزاج، جگر گوشہ رسول پاک کے سرتاج، کمال تقوی و غایت زہد کے باوجود خندرو اور شگفتہ مزاج رہنے والے، سطوت و حکومت، جاہ و حشمت، سامان سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی سادگی کے ساتھ
حلۂ خسروی کے بجائے خرقہ درویشی اختیار کرنے والے، سادہ نان نفقے پر اپنی زندگی کا گزارا کرنے والے چوتھے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، جو مختلف قصائل و فضائل کے حامل ہیں، جن کے قصائل و حمائد اگر ذکر کرنے بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دفتریں ختم ہو جائے گی۔ کتب حدیث کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ فضائل اگر کسی کے نظر آتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کا نام نامی اسم گرامی علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن ابو تراب ہیں۔ آپ کی ولادت مشہور قول کے مطابق آپ بعثت سے 10 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور کیا خوبصورت انداز میں ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے، کعبے کے اندر تولد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دو صحابہ یعنی حضرت علی اور ایک صحابی حضرت طفیل کے بارے میں آتا ہے کہ دو ہی حضرات ہیں جن کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق حدیث پاک ہے۔ اب لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، حضرت طفیل کی بات ہو تو یہ نہیں پوچھا جاتا بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا کعبۃ اللہ شریف عبادت کی جگہ ہے یا کوئی زچگی خانہ ہے یا کوئی بچوں کی پیدائش کا کوئی میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، نہیں پوچھا جاتا۔ مگر جب بات آئے گی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تو پوچھا جائے گا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیا حضرت علی کی تولد ہو گئے تو نبی کہاں؟ ایک صاحب پوچھنے لگے نبی پاک کی ولادت کہاں ہوئی؟ میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے سوق اللیل علاقہ ہے، اس آج جہاں ایک مکتبہ لائبریری بنی ہوئی وہاں پر ہوئی۔ کہنے لگے کیا نعوذ باللہ حضرت علی بلند ہو گئے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کی ولادت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ارے نادان، کعبے کی ضرورت مصطفیٰ کو نہیں ہے، مصطفیٰ کی ضرورت کعبے کو ہے۔ مصطفیٰ جس سمت رخ کر لے وہ کعبہ بدل جایا کرتا ہے، کعبہ تو یہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت رخ جدھر کر لے ادھر کعبہ بن جاتا ہے۔ کعبے کی اپنی فضیلت حبیب پاک کی فضیلت کی محتاج ہے، باقی دوسرے جتنے ہیں ان کی فضیلتیں کعبۃ اللہ شریف میں ہونا ایک فضیلت کی باب مانی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو طالب اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں حقیقی بھائی رہے ہیں، اور پورا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ چونکہ حضرت ابو طالب کا نکاح اپنے چچا کی لڑکی سے ہوا تھا، اس لیے حضرت ابو طالب نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد، وہ جو خاتون ہیں وہ حضرت ابو طالب کی چچیری بہن ہیں، یعنی ادھر بھی ہاشمی ادھر بھی ہاشمی۔ تو پہلا لڑکا جو ہاشمی تولد ہوا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مبارک ذات ہے۔ آپ کا بدن دوہرا، قد درمیانہ، چہرہ روشن و منور، داڑھی گھنی اور حلقے دار، ناک بلند، رخسار پر گوشت، غلافی اور بڑی بڑی آنکھیں، پیشانی چوڑی، کاندھے بھاری، بازو اور کلائیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی اور سینہ مبارکہ کشادہ تھا۔ اسد الغابہ میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حلیہ مبارک کو پیش کیا گیا۔ ابو طالب کون؟ چونکہ کثیر العیال تھے اور معاشی تنگی سے پریشان ظاہری طور پر نظر آتے، جبکہ وہ تو ابو طالب تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو، وَوَجَدَكَ یتیمًا أَلَمْ يَجِدْكَ یتیمًا فَآوَا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو بہترین پناہ گاہ عطا فرمائی۔ وہ پناہ گاہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں، سیدنا علی ابن حضرت ابو طالب کی پناہ گاہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنے چچا کی تنگی اور تنگ مالی مسائل تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی انتخاب فرمایا، اور حضرت علی بچپنے سے لے کر نکاح سے کچھ قبل تک حضرت بی فاطمہ کے حبیب پاک کے دولت قدے پر رہے ہیں۔ کم و بیش 20 سال سے زائد عرصہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر آپ کے گھر میں اپنی زندگی کے ان ایام کو آپ نے گزارا ہے۔ قربان جائیے معزز سامعین کرام، حضرت علی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میت صادقہ میں آپ کی بچپنے سے دن گزرنے لگے، دن رات گزر رہے ہیں، مشوروں کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجموعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں، معبود حقیقی کی یادوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں،
خلوتوں میں جلوتوں میں علی مرتضیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رفیق ہیں، ہم رکاب نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی صحبتوں میں شرکت کی سعادت سے بہرور ہونے لگے۔ خود مولا مشکل کشا کا بیان ہے کہ میں محسن کائنات کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے کہ اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے۔ یہ ہے شان حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی۔ معزز سامعین کرام، ہم اہل سنت والجماعت ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو ہم دل کھول کر کے ان کے ذکر بیان کریں گے، جب صحابہ کرام کی عظمتوں کی بات ہوگی تو وہ بھی اپنے وفور جذبات کے ساتھ اور اظہار محبت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین کرام، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینے کی طرف رخصت ہو رہے ہیں، آپ نے ایک ساتھی کو، ایک رفیق یار کو اپنے ساتھ لیا، وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور دوسرے رفیق یار تھے، وہ رفیق بستر بھی رہے ہیں، ان کو آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اے علی، یہ میری امانتیں ہیں، یہ تم ہی روانہ کرو گے۔ اس پر علماء کرام نے، متکلمین نے کلام کیا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھی ساتھ لے سکتے تھے، ابو بکر کو بستر پر سلا سکتے تھے، مگر فرمایا چونکہ امانتیں جو ہوتی ہیں جوڈیشری پوائنٹ آف ویو سے، عدلیہ پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے وہ خونی رشتے والا بنتا ہے، اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا، یعنی یہ کہ جب آپ کو امانتیں واپس کرنی ہے یا تو خود محمد مصطفیٰ واپس کریں یا پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم روانہ واپس کریں۔ حبیب پاک نے اسی لیے، اور اہم اعلانات آپ دیکھ لیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے کروائے گئے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مبارک پر سلا دیا۔ ایسی کٹھن رات، ایسا کٹھن وقت، یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک طرف جو آپ کی کیا کہا جائے کہ آپ کے جو جانثاریاں ہیں، آپ کی جو ہجرت کی رات میں جو حبیب پاک سے محبت، الفت، تعلق اور جو جان کو فدا کرنے والی ہمیں جو روایات ملتی ہیں، اسی دوسری طرف حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی جانثاری بھی نظر آتی ہے۔ حضرت علی کی ہجرت کیسی ہے؟ رات بستر مبارک پر گزر رہی ہے، اطراف میں تلواروں کے سائے ہیں، تلواروں کی جھنکار ہے، ان جھنکاروں میں مولا مشکل کشا آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی رات گزری ہوگی، کیسی نیند آئی ہوگی، مگر چونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اب علی کو وہ نیند آ رہی ہے، بے مست و بے خود ہو کر کے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، حضرت علی مرتضیٰ جب امانتیں واپس لوٹا دیں، اب واپس کیسے جاتے ہیں مدینہ پاک کو؟ معزز سامعین کرام، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے، کوئی سواری نہیں تھی حضرت مولا مشکل کشا کے پاس، آپ تنے تنہا پیدل جنگلی راستوں سے، پہاڑوں پر سے ہوتے ہوتے آپ نے اپنے سفر ہجرت کو مکمل فرمایا ہے۔ جب مدینہ پاک پہنچے، قباء کی سرزمین پر، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت اپنے ایک بستر پر سلائے ہوئے ساتھی کو کہ ان کے پیر زخم سے زخم آلود ہے، ان کے قدم چھنی ہے، ہر طرف زخم نظر آ رہا ہے، خون اور پیپ رس رہا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدم کو لے لیا، لے کر کے اپنی گود میں رکھ لیا، رکھ کر کے اس کو صاف کرتے جاتے، اپنا لعاب دہن نکال کر کے لگاتے جاتے اور دعائیں دیتے جاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی حبیب پاک نے لعاب دہن لگایا، اسی وقت میری جو پیر کا درد اور تکلیفیں تھی وہ کافور ہوتی گئی۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک سے حضرت مولا مشکل کشا کا تعلق، حضرت علی مرتضیٰ کی نسبت ایسی نسبت ہے جس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، بے مثل و بے مثال۔ حبیب پاک نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا فرمایا؟ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جب ہجرت تبوک کے لیے جا رہے ہیں، لوگ تانا دینے لگے کہ اے علی، تمہیں تو حبیب پاک نے بچوں پر اور عورتوں پر تمہیں والی بنا دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے لوگ تانا دے رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حبیب پاک نے فرمایا اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، حضرت ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، سوائے یہ کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر نبوت باقی ہوتی تو علی مرتضیٰ بھی نبی ہوا کرتے۔ اکثر لوگ جب اعتراض ہوتا ہے، یہ حدیث سنائی جاتی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یقیناً یہ حدیث پاک سچ ہے، حق ہے۔ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یقیناً حق ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا جب یہ ہم حدیث پاک، حالانکہ یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، جو امام بخاری نے آپ کے فضائل اور مناقب میں سب سے پہلی حدیث پاک لائی، الا ترضینا ان تکونا بمنزلتی
ہارون ابی موسیٰ کہ بھئی تمہیں یہ کیا پسند نہیں ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے جو مقام و مرتبہ ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ اتنی بڑی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بات حد تک غزوہ تبوک کی ہے، نہیں، غزوہ تبوک کی حد تک نہیں ہے، یعنی جو رشتے میں وہ بھائی کا رشتہ تھا حضرت ہارون اور موسیٰ کا، ادھر حبیب پاک کا حضرت علی مرتضیٰ کا بھائی بھائی کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، الفت کا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب بات آئی اپنی لخت جگر کو، بذات و رسول اللہ کو، جب ان کو جگر گوشہ رسول کو آپ کے نکاح میں دینے کی، تو آپ نے آپ کے نکاح میں ان کو عطا فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کی مدنی زندگی کے تمام غزوات میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ غزوہ بدر اٹھا لیں، غزوہ بدر کے سب سے بڑے ہیرو اگر کوئی ہے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ غزوہ احد اٹھا لے، خندق اٹھا لے، بنو قریظہ اٹھا لے، حنین اٹھا لے، آپ نے عزم و ہمت کی، جرأت و شجاعت اور بے باکی، وہ جواں مردی کے ایسے جوہر دکھلائے کہ اسد اللہ کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی سرایہ ہوتے، حبیب پاک جب جب ان کو روانہ فرمائے تو آپ جاتے رہے، اور پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کو آپ ہی نے تحریر فرمایا۔ معرکہ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر کامیابی عطا فرمائی۔ کیا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا دوں گا اسلام کا جس سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی۔ کوئی ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ مجدہ جافزاں سنایا ہو دنیا میں، وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جب پھر بات آئی فتح مکہ کی، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خاموشی رازداری میں رکھنے کی بات کی، تو ہوا یہ کہ ایک صحابی نے اپنی ایک خاتون کے جاسوس کے ذریعے سے جب اطلاع مکے میں اپنے خاندان والوں کو پہنچانے لگے، تو وہی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے، جا کر کے جواں مردی کے ساتھ ٹھہر گئے، اور جو جاسوسی کا جو ارادہ تھا، جو پلان تھا، اس کو پردہ فاش فرمایا۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے جانشین بنا کر کے آپ کو روانہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو تجہیز و تکفین، غسل و تکفین کی سعادت بھی آپ ہی کے حصے میں آئی۔ اس کے علاوہ خلفائے ثلاثہ کے دور مبارک میں، زمانوں میں آپ ان اکابر کے دست راست اور خاص مشیر رہا کرے۔ وفات نبی کے بعد بنو ہاشم کو اپنا خلافت کا حق سمجھنے لگے، بعض نے کہا حتیٰ کہ رؤسائے قریش نے بھی کہا، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی نے دانائی اور دور اندیشی سے اس عظیم فتنے کا خاتمہ فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ عہد فاروقی میں ایران پر چڑھائی کی بات آئی تو آپ ہی نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے پیشرو خلفاء کے زمانے میں ملنے والی کامیابیوں کے بارے میں کہا کہ بھئی ان کے دور میں تو اتنی کامیابیاں ملی، آپ کے دور میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، اتنی بڑی کامیابیاں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے دور میں ان کے ساتھی ہم تھے، ہمارے دور میں ہمارے ساتھی تم ہیں، اس وجہ سے کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں۔ ایسی تدبر، ایسی تفکر والی بات جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مظلوم مدینہ، شہید مدینہ کا جب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ باصرار اپنی مرضی سے نہیں، باصرار آپ کو جب خلافت پیش کی گئی تو آپ نے خلافت کے اس تاج کو قبول فرمایا۔ پھر آپ اپنی جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور باغ دوڑ سنبھالتے رہے۔ کئی فتنے، کبھی صفین کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی جنگ جمل ہوتی ہے، کبھی نہروان کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی خانہ جنگیاں آتی ہے، کبھی قصاص حضرت عثمان غنی کی بات آتی، بہت مسائل و مصائب آپ کا زندگی بھر، یعنی آپ کی جو 4.5 سالہ دور مبارک رہا، یہ پورے انہی چیزوں سے بھرپور نظر آتا ہے۔ 24 سن ہجری 24 ذی الحجہ 35 سن ہجری کو آپ خلافت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، اور ہر وقت حضرت علی جس وقت آئے پر فتن دور ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ایسے ماحول میں سنگین مسائل درپیش ہیں۔ ان پریشان حال ماحول کے باوجود بھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اصلاحات کا کام جاری کیا۔ آپ اپنے عاملوں کی نگرانی کیا کرتے، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، بیت المال کے دروازے غریبوں کے لیے کھلا کرتے، ان میں جو رقم آتی آپ ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ خود بہت تجربے کار جنگ آزما تھے، جنگی معاملات کو اچھی طرح سمجھتے، مگر چونکہ خلیفہ بن چکے ہیں اب اس کے باوجود لوگوں سے مشورہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے بھائی حضرت عقیل آئیں، اپنے سگے بھائی ہیں، آ کر کے اپنے بچوں کو لے کر آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھائی امیر المومنین، میرے پاس کثیر العیال ہے، لہٰذا مجھے کچھ وظیفہ بڑھایا جائے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا سگا بھائی ہے، اس کو وظیفہ بڑھایا جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے؟ آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا مال نہیں ہے،
یہ میرا مال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، اب میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کروں گا۔ معزز سامعین کرام، آپ کی سیاسی خدمات، آپ نے اندرونی شورشوں اور خانہ جنگی کے باوجود اتنی فرصت آپ کو نہ ملی کہ وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھ سکے، اس کے باوجود آپ نے بحری راستے سے 38 سن ہجری میں بعض مسلمانوں کو بلاد ہند کی طرف روانہ فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقوش قدم پر چلتے رہے، اعمال کے محاسبے کا جو امام حضرت فاروق اعظم کا نظام تھا اس کو بحال کیا، رات کو شہروں میں گشت کرنے کا معمول بنایا۔ آپ سے پہلے جنگل سے کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں لیا جاتا تھا، آپ نے جنگلات کو بھی محاصل ملکی کے ضمن میں داخل فرمایا، یعنی جو جنگلات کو استعمال کرے گا اس کا محاصل بھی دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کی سخت ترین نگرانی کی، کیونکہ امیر الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، تو ان کی دلوں کی دنیا کو بھی بدلنے پر آپ نے توجہ فرمائی۔ حضرت علی کی شان میں حبیب پاک نے خود فرمایا تھا، اے علی تم وہ ہے، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ تمہاری محبت میں ایک گروہ غلو کرتے ہوئے گمراہ ہوگا تو ایک گروہ تمہاری مخالفت میں اور دشمنی میں آگے جا کر کے چلا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات غلو میں آگے چلے گئے، کچھ حضرات آپ کی مخالفتوں میں۔ اب جب بھی کوئی بات آتی ہے حضرت مولا علی کی تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، یہ کہاں پر ہے، یہ کہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ رافضیوں کی روایتیں۔ بھائی جب حب علی کی بات ہو تو آپ کے فضائل دل کھول کر کے بیان کیے جائے جو قرآن و حدیث میں ہمارے پاس ملا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت خوارج کے ہاتھوں میں ہوئی۔ یہ وہی گروہ تھا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا۔ بعد میں اس میں اختلاف پیدا ہوا اور خوارج نے اپنی جماعت علیحدہ بنا دی، چنانچہ 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان 40 سن ہجری جمعے کا دن ہے، فجر کا وقت ہے، خارجی عبد الرحمن بن ملجم مرادی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جامع مسجد کوفہ آتا ہے اور تینوں مسجد کے کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے اس وقت ان میں سے ایک نے آپ پر پہلا وار کیا، اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم نے دوسرا وار کیا، یہ دیکھ کر تیسرا بھاگ کھڑا ہوا، آخر میں صرف عبد الرحمن بن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی نے اپنے بھانجے اور حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جعدہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا، لوگ آپ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے اور خارجی ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس بخت سے پوچھا، تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ بدبخت نے جواب دیا کہ آپ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 دن تک تیز کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارضاہ کو آپ کی وفات سے قبل کچھ وقت ملا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیتیں فرمائی، اور جانکنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ قربان جائیے، کون کہتا ہے یہ؟ انتقال کا وقت ہے قریب، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور فرمایا کہ خواہ دنیا سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنا پڑے، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور دشمن کے حامی رہنا، ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرانا۔ معزز سامعین کرام، اسی شدید حالت میں بعض روایت کے مطابق 20 رمضان المبارک اور بعض میں 21 رمضان المبارک کی شب کی 2/3 وقت گزر جانے کے بعد طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور اسی اثناء مبارکہ میں آپ نے کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی اور جان خالق حقیقی کے اپنی جان کو سپرد کر دیا، اور اللہ عز و جل کے دربار میں اور حبیب پاک کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، حضرت مولا مشکل کشا کی یہ مختصر سا خاکہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمندر اگر حضرت علی کی ذات ہیں اس میں کا ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں مولا مشکل کشا کی سچی اور پکی عقیدت اور محبت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، صبح قیامت اسی پنجتن پاک کے صدقے و طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔